خدیر خان صاحب کے حوالے سے میں 3 پہلوؤں پہ ضرور بات کروں گا۔ سب سے بڑی بات جو، کیونکہ میرے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ یہ محبت پیار کرتے ہیں، وہ لو کرتے ہیں تمام دنیا میں، تو وہ بابا کے دہل یہ بات کہتے تھے، ہر محفل میں کہتے تھے، 500 آدمی بیٹھا ہو یا 1000 بیٹھا ہو، میری کارپوریٹ ورلڈ بیٹی ہوتی تھی، ان کے سامنے کہتے تھے کہ آپ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں تو ہستی میاں سے پیار کرتا ہوں۔ یہ ان کا پیٹ جملہ تھا، اور میں کہتا تھا کہ آپ میری تعلقات سب سے خراب کراؤ گے، میں آپ ہی مت کھا کریں، پہلے کون گزتے تھے تو چھوڑو ہم کرتے ہیں، تو پیار نہیں کرتے تھے، وہ مجھ سے عشق کرتے تھے۔ 10 دن پہلے جب طبیعت کچھ بحال ہو گئی تھی، اسپتال میں ہی تھے آنے سے 10-15 دن پہلے، اتنی بحال ہو گئی تھی کہ وہ آکسیجن ماسک نکال کے تیلگو پہ بات کر لیتے تھے چند لوگوں کے ساتھ۔ تو ان کا جب ایک ٹیلی فون آیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم مجھے رات کو روزانہ 8 بجے ٹیلی فون کرو گے اسپتال میں، کیونکہ میں کھانا کھا کے فارغ ہوتا ہوں، پھر میں سوتا ہوں، تو مجھے سونے سے پہلے تمہاری آواز سننی ہے تاکہ مجھے نیند اچھی آ جائے۔ یہ محبت کا یہ لیول تھا ان کا۔ اور پھر سیٹرڈے کے دن بھی میں نے وہی پابندی کے ساتھ 8 بجے شام کو میں نے ٹیلی فون کیا، سیٹرڈے کی شام کو، یہی فرمایا مجھ سے کہ میں ابھی واک کر کے آیا ہوں، تھوڑی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جیسی کمزوری دور ہوتی ہے بس پھر میں کراچی آنا ہے، پھر اپنی محفل میں پھر وہی ہوگی۔ یہ بات 8 بجے کی ہے اور رات کو چلے گئے۔ طبیعت خراب ہوئی تو وہ سمجھے کہ بھائی ہوتی تھی تو وہ اپنے ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب صبح 4 بجے زیادہ خراب ہوئی تو تھوڑا ایمبولینس وغیرہ آئی گئے، ٹائم آ گیا تھا چلے گئے۔ 3 پہلو ان کے بات کروں گا میں۔ ایک سب سے بڑی بات تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایٹم بم بنایا، یہ ایک بات ہے، اور پاکستان نے بنایا یہ دوسری بات ہے۔ ابھی تھوڑا سا شمائل صاحب نے اس سے اشارہ کیا ہے کہ وہ شخص اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا کے اپنی زندگی کے داؤ بھی لگائی تھی، کیونکہ پاکستان آنے کے بعد 6 مہینے کے بعد سال بھر بعد واپس جاتے تو پھر وہ ہالینڈ زندہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور سب سے بڑا سلام ان کی بیگم کو ہے، میری بھابھی کو، ہندی کو، کہ وہ اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے آئی۔ اور خدیر خان اگر راضی نہیں ہوتے، بہت پیار کرتے تھے، اگر راضی نہیں ہوتے تو وہ نہیں آتے۔ انہوں نے مجھ سے خود کہا ہے کہ میں تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے خاندان چھوڑ دوں گی، تمہیں پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے، میں اپنے خاندان کو چھوڑنے کو تیار ہوں، اس طرح سے وہ آئے تھے۔ تو پاکستان میں نے اس لیے بات کی کہ پاکستان میں کوئی کام کرنا، کوئی مثبت کام کرنا، تعلیم کے میدان میں کوئی مثبت کام کرنا، صحت کے معاملے کا کوئی کام آپ لے لیں جو مثبت ہو اور اچھا کام ہو، وہ ہم نہیں کرتے۔ اور اس کی ایک زندہ مثال ہے جس کا میں عینی شاہد ہوں، میرے پاس پیپرز بھی ہیں، میں کیا کروں ان کو میں بتا کے وہ یہ شائع کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قدیر خان کا میں نے اس کو موو کیا، وہ فائل میرے پاس موجود ہے کہ قدیر خان نے وہ پیپر دکھایا، وہ ریمائنڈر دکھایا۔ اور آج سب سے زیادہ پریشانی مجھے اور میری کارپوریٹ ورلڈ کو اور سلطان چوڑا صاحب کو جو ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ وہ جب یہ 98 میں جب بم پھاڑ گیا تھا، ہم فارغ ہو گئے اور سکون میں آ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس سے پہلے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ قدیر خان نے مجھے پورے خط دکھائے ہیں، تو میرے پاس جا کے ملتا تھا آپ نے۔ ویسے بھی 2009 سے لے کے 2015 تک میں سینٹ میں تھا 6 سال، اور وہاں ہمارا کوئی دوست نہیں تھا، میں کسی کے گھر نہیں گیا، کوئی میرے پارلیمنٹ میں نہیں آیا 6 سال، ایم این اے اور ایم پی اور سینیٹرز۔ تو میرا اکثر 6 سال قدیر خان صاحب گزرا ہے، تو میں تمام پیپرز اور فائل سب کو جانتا ہوں۔ انہوں نے چائنیز گورنمنٹ کو یہ تیار کر لیا تھا کہ انہوں نے ہر شہر میں، انڈسٹریل شہر نہیں بلکہ ہر بڑے شہر میں بھی ایٹامک ریئیکٹر لگا کے بجلی پروڈیوس کرنی ہے۔ کیا کاسٹ آتی، ₹2 آج پاکستان کہاں ہوتا؟ نہیں مانا۔ انہوں نے پھر ریمائنڈر بھیجا، وہ کاپی میرے پاس دکھائی مجھے کہ بھیا کچھ کرو۔ میں کہا یہ کر سکتا ہوں سر کہ جو کام ہم کرتے تھے باپ دادا ہمارے، جنگت خان، ہلاکو خان، احمد خان، اب وہی کام کر سکتا ہوں میں بھی۔
ہوں تو ہی اسی نسل کا میں جنگی نسل کا. کیسے بھول جائیے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, مت اپنا لوڈ لیجیے. نہیں بنا, ایک پیسہ لگے بغیر, کیونکہ حکومت پاکستان سے زیادہ پیار چائنیز بھی کرتے ہیں قدیر خان سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ بالکل 100% تو اپنا پلان بناؤ, 100% فائنل ہم کریں گے. اس کی پرمیشن نہیں تھی, تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ قادر خان کے جنازے میں بھی آ جاتے اور پوری پارلیمنٹ بھی آ جاتی. شام کو عید مبارک کا جلسہ تھا تو اس میں بیٹھنا تھا, تھک جاتے ہیں اس لیے نہیں آئے 3 بجے. لیکن پبلک پیار کرتی ہے, حکومتیں پیار نہیں کریں, لیکن پبلک پیار کرتی ہے. کس طرح آئی ہے اسلام آباد میں آپ سب نے دیکھا ہے, اور کس طرح کراچی سے لے کے خیبر تک گاؤں دیہات میں کس طرح لوگوں نے انہیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منتخب بھی کیا تھا پورے پاکستان کے علاوہ. انہوں نے پورے مسلم ورلڈ کی چوکی داری کے لیے قدیر خان کو منتخب کر کے قدیر خان کو پیدا کیا تھا. جس طرح قائد اعظم نے پیدا کیا. قائد اعظم اپنے وکیل تھے, بالکل منمنی سے آدمی, بالکل دبلے پتلے, لیکن پہلے فیصلہ ہوتا ہے اوپر آسمانوں میں, اللہ جاننے والا ہے اس چیز کا. قائد اعظم پیدا کیا, قدیر خان بھی پیدا کیا, اور جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ کام بھی اللہ نے لیا. قدیر خان کیسے کرتے, وہ قائد اعظم پاکستان کیسے بناتے ہیں. مجھے سامعین, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے بنا لیا. میں جو دوسرا پہلو کی بات کر رہا ہوں, ایک تو یہ پہلو تھا کہ وہ ہمارے ایٹم بم کے علاوہ وہ کیا کچھ تبدیل لا سکتے تھے پاکستان لیول پہ. آپ سوچ سکتے ہیں, میں نہیں سوچ سکتا, کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں سکھائی سائنس. انہوں نے مجھے ایک ہی بات سکھائی ہے, آپ لوگوں کو تعلیم سکھائی انہوں نے, آپ لوگوں کو اکوپمنٹ سکھا دیا, آپ کو پروفیسر صاحب آپ کو سب کچھ سکھا دیا. مجھے تعلیم میں کچھ انہوں نے نہیں سکھایا. مجھے تو ایک شعر بھیج دیتے, کسی کی غزل بھیج دیتے تھے, اور مجھ سے کہتے تھے کہ تم گاؤ, اور میں نے وہاں کرانا شروع نہیں کیا تھا. میں شاعری میں اپنے ترنجے تھی ٹوٹی پھوٹی. قاسم پیزا صاحب کے ہر محفل میں میرے بغیر تو محفل ہوتی ہی نہیں تھی, یا میرے گھر میں کوئی محفل نہیں ہوتی تو شعر و شاعری کرتا تھا میں. تو ایک مرتبہ میں نے پڑھی اس کو, پھر میں نے چلو بھی شروع کرتے ہیں. تو پھر میں نے سیکھا, استاد کو بلا کے پھر میں نے گانے سیکھے, کیونکہ گانے میرے پاس اسلام آباد سے آتے تھے, مجھے وہ سنانے ہوتے تھے یاد کر کے. تو اس کا پھر میں گانے والا بن گیا, اور پھر جب بھی محفل میں آتے تھے پھر 3 گھنٹے مجھے گانے ہوتا تھا. میں نے یہاں بھی کھڑے ہو کے میں نے گایا ہے, سامنے بیٹھے ہوتے تھے سامعین, اور یہاں بھی میں نے کمچی میں نے کئی مرتبہ گانے گائے آپ کے آگے. جیسے نہیں میرے وہ الگ بات ہے. دوسرا پہلو بڑا امپورٹنٹ انسان کے حوالے سے. میں نے اپنی زندگی میں 82 سال کی زندگی میں 12 سال کی عمر میں بن گیا تھا انٹرپرینور. 12 سال کی عمر میں انٹرپرینور وہ ہوتا ہے کہ کوئی کاروبار شروع کر دے. تو میں نے کاروبار شروع کر دیا تھا. مسجد مسجد ہے, ابھی بھی ہے, تصویر بھی ہے میرے موبائل میں, اگر کبھی آپ چاہیں تو دیکھ بھی لیجیے گا. 12 سال کی عمر کا بچہ جب آیا تھا پاکستان میں بھی 1952 میں آیا تھا, اور قدیر خان میں 1952 میں آئے تھے پاکستان. میں وہ 17 سال کے تھے اور میں 12 سال کا تھا جب پاکستان آئے تھے. میری پیدائش 40 کی ہے. 82 سال کی عمر میں نے قدیر خان سے بہتر انسان نہیں دیکھا. قسم کھا سکتا ہوں, حرف اٹھا سکتا ہوں, قرآن اٹھا سکتا ہوں, نہیں دیکھا میں نے جیسا آدمی. وہ ایمان والا تھا, مسلمان نہیں تھا. وہ مسلمان تو ہوتے ہی ایمان والا, لیکن ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہوتا. سورہ الحجرات کی آیت آپ پڑھیے ہوئے لا کے آپ لوگ. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14, 16, 17, 18 کہ مسلمان کون ہے اور ایمان والے کون ہیں. قدیر خان صاحب ایمان والے تھے, اپنی ذات سے باہر تھے وہ بالکل. تعلیم اور صحت یہ ان کی کمزوری تھی. اور پھر اس کا یہ نہیں کہ آدمی وجہ سوچتے رہے. ہم لوگ سوچتے زیادہ ہیں, کرتے بہت کم ہیں. صرف سوچتے ہیں, اور وہ سوچتے تھے اور کرتے تھے. پورا جال بچھایا ہے انہوں نے
کراچی سے خیبر تک میں ہر ایریا میں خود ان کے ساتھ گیا ہوں. وہ چاہے اسکول ہو, چاہے کالج ہو, چاہے یونیورسٹی کا ہو, چاہے گپجی ہو, چاہے IPS ہو, چاہے لاہور میں ہاسپٹل, یو نیم اینی پلیس, اینی سٹی آف پاکستان, آپ کو وہاں ملے گا کہ قدیر خان صاحب نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی نہ کام کیا ہے. اب آخری بات کہ یہ جو قدیر خان صاحب نے بنایا اور سب کچھ پاس ہوا 98 سے پہلے بھی, اس میں سیکریسی جتنی مینٹین ہو سکتی تھی وہ کی ہے. اور قدیر خان اور جو بات کام کرتے ہیں اسحاق صاحب کی, کہ جی اسحاق صاحب نے بہت, تو وہ کچھ ایسے عمل تھے کہ یہ باتیں ہمارے بھائی 3 جو ہمارے بھائی ہیں جن کو ہم سب بہت زیادہ دل و دوستی بھی ہماری ان کے ساتھ ہیں, ہمارے ارباب اقتدار کی, انڈیا, USA اور اسرائیل, یہ تینوں کی ہم ان کی تینوں کے گٹھ جوڑ سے ہم بچے اور وقت کے اوپر 98 میں دھماکہ کر دیا. ورنہ اس سے پہلے بہت کچھ ہو جاتا, اور قدیر خان یہاں پر نہیں آتے تو بہت جلدی ہو جاتا, اور ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں نہیں بیٹھے ہوتے, کسی بنیے کی نوکری کر رہے ہوتے. جو ہمارے حالات تھے, جو تھے ہمارے حالات ہیں, جس طرح ہمارے لوگ ہیں. آج معیشت میری برباد کیوں ہو گئی ہے, سلطان چودہ صاحب جو ہیں یہ اس کی گواہی دیں گے. صرف میں یہ بات کر رہا ہوں قدیر خان کے حوالے سے کہ اگر بم نہیں پھٹتا تو ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے ہم پہ اتنی دباؤ نہیں آتا, کیونکہ اب امریکہ کو, اسرائیل کو, انڈیا کو, تمام دنیا کو پتا ہے کہ اب پاکستان پہ وہ حملہ نہیں کر سکتا, طاقت استعمال نہیں کر سکتا وہ قدیر خان کی وجہ سے, کہ پاکستان کے خلاف طاقت استعمال نہیں کی جا سکتی. قدیر خان نے وہ دروازہ بند کر دیا, تو پھر انہوں نے ہم کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اکنامکلی. اور آج ہمارے اپنے لوگ ان کے ساتھ مل کے, کوئی پاکستانی بہت کم ہیں ہوں گے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کچھ ہیں. میں کوئی سازی بات نہیں کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ قدیر خان صاحب کے حوالے سے ہی ہے. قدیر خان صاحب کے بم پھاڑنے کے بعد اتنا مضبوط کر دیا کہ اب پاکستان کے خلاف کوئی دنیا کچھ کر ہی نہیں سکتی, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ اس کا آف شوٹ ہوا کہ اب دبانا تھا کہ پاکستان خود آ کے کہے اتنا ایکسکیوز کر دو کہ وہ عبدالقدیر خان کے جو ہے اس کو رول بیک کرنے کے لیے ہمارے پاس آ کے ہم سے بات کریں اور بارگین کریں, تاکہ ہم ان کے پیسے معاف کرا دیں اور کچھ پیسے ووٹ دے دیں ہم کو. اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے, IMF کس طرح کام کرتا ہے اور لوگ میرے کیا کام کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں, حکومتیں کیا کر رہی ہیں, قدیر خان کے ساتھ کیا کیا. ارے بھائی ایک کام تھا ایٹم بم, تو دوسرا تھا ایٹامک ریئیکٹر, لگواتے تھے پورے شہروں میں, ایک اور نام ہوتا, لیکن پورے پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتا اور 1 روپے یونٹ کی بجلی استعمال کر رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو منتخب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اس کام کے لیے, جب کام پورے ہو گئے اور وقت آیا تو انہوں نے بلا لیا. اور پھر انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ ایسے لوگ جو کہ صرف انسان کے لیے کام کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ 25 سال رہا ہوں, 25 سال میں انہوں نے کبھی مجھ سے یار ایک کام تو کروا لیا ہوتا مجھ سے, کوئی چھوٹا سا, تو دوسروں کے لیے یہ ہے, اس کی شادی ہے, اس کا وہ ہے, اس کی یہ ہے, اس کا اسپتال ہے, اس کا پتہ نہیں وہ کہاں سے لوگ پر پہنچ جاتے تھے. اور آخری بات, دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے, میں آخری بات کر رہا ہوں قدیر خان کی, دنیا میں ان کے مقابلے کوئی شخص نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. اگر شمائی صاحب مجھ سے کوئی بات کریں گے تو میری دوستی ہے ان سے, میں ان سے پیار کرتا ہوں, یہ کرتے نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم, تو میں کر دوں گا کام ان کا, مجھے چاہے اچھا لگے نہ لگے, مجبوری ہے میری. قدیر خان دنیا کا واحد آدمی ہے جس کے منہ سے جو لفظ نکلے اس کو لوگ عبادت سمجھ کے سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے آواز سے جب نکلتا ہے تو وہ تو صحیح معنوں میں ایمان والا تھا. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت بھیجتے ہیں, اور جو لوگ اسپیشل کچھ کام کر کے آتے ہیں یا اسپیشل مومن ہوتے ہیں تو
تو ان کے لیے جنت الفردوس بنائی گئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے، باقی تو فرشتوں نے بنائی ہے. اور جنت الفردوس میں ان کے پڑوسی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں موجود ہوں گے. قدیر خان نے جو کچھ کیا ہے، وہ جو قدیر خان کی شخصیت میں نے دیکھی ہے، تو وہ مجھے امید ہے، میں امید تو کر سکتا ہوں نا، قدیر خان اپنے مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.